بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آج ملک بھر میں جو پرانا انداز اور پرانا جو دور تھا تراویح کا، رمضان کا ایک عجیب سا جو رونق تھا وہ لوٹ آیا ہے الحمدللہ۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے پہلی تراویح مکمل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید جسے آج ہم نے سماع کیا ہے، اس کی تلاوت ہم نے سنی ہے۔ دنیا میں کتنی کتابیں ہیں، ان گنت کتابیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آج اس دنیا میں موجود کروڑوں کتابیں، ان میں سب سے عظیم کتاب کو سننے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی۔ جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، دلوں میں اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کی ایک محبت ہوتی ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے آسمانی کتابوں کی۔ لیکن قرآن مجید جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جو دنیا کی سب کتابوں پر ان کو فوقیت حاصل ہے، سبھی آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب، انسان کی زندگی سے متعلق ہر پہلو پر گفتگو کرنے والی کتاب، محفوظ کتاب، پچھلی آسمانی کتابوں پر نگرانی کرنے والی کتاب، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المائدہ میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعارف کراتے ہوئے تورات کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، انجیل کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو آپ پر قرآن نازل کیا ہے حق کے ساتھ، جو پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان پر قرآن مجید مہیمن ہے۔ کیا ہے؟ پچھلی آسمانی کتابوں پر قرآن مجید کیا ہے؟ مہیمن۔ اب مہیمن، اس میں کتنی باتیں آتی ہیں، فی الحال تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے متعلق جو سلسلے وار دروس ہیں ہمارے، اس میں المہیمن اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام ہے، اس سے متعلق ہم نے تفصیل وہاں بیان کر دی۔ یہاں جو بات مجھے بتانی ہے، المہیمن، اس پر مختصر سا تبصرہ کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے۔ لکھنے کی بات ہے، یاد کرنے کی بات ہے، محفوظ کر لینے کی بات ہے۔ اتنی شاندار بات کہی ابن کثیر نے رحمہ اللہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید پچھلی سبھی آسمانی کتابوں پر مہیمن ہے۔ کیا مطلب مہیمن ہے؟ وہ کہتے ہیں فَهُوَ أَمِينٌ وَشَاهِدٌ وَحَاكِمٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن مجید اس میں کون سی اللہ کی بات ہے؟ نہایت امانت داری کے ساتھ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا کچھ خرد برد ہوا ہے، کون سی چیزیں درائی ہیں، کون اس میں کیا داخل کیے ہیں، لفظی تحریف، معنوی تحریف، قرآن شاہد ہے اس پر۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حقیقی بات ہے وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے یہ جو کتاب ہے۔ ایک دلچسپ بات کہی ابن کثیر نے رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ قرآن مجید سبھی آسمانی کتابوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی زمانے کے اعتبار سے،
زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہوئی. کہا کہ جعل اللہ هذا الكتاب العظیم الذي انزله آخر الكتب وخاتمها. سب سے آخر میں نازل کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو زمانی اعتبار سے، لیکن کہا کہ اشملها واعظمها واحکمها. انسان کی زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں، اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب کی عمر میں تفاوت ہے، صلاحیتوں میں اونچ نیچ ہے، جنس میں بھی فرق ہے، اور پھر بہت سارے اوصاف میں فرق ہے، لیکن سب کے مسائل کا احاطہ کی ہوئے قرآن ہے. یہ کتاب ہے. کہا کہ اشملہ، منزلت اور مکان کے اعتبار سے اعظمہا، اور سب سے جو ہے اکمل کتاب. قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے آخر میں نازل کیا. جتنی پچھلی آسمانی کتابیں جتنی بھی، اس میں جو بھی محاسن ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، حیث جمع اللہ فیہ محاسن ما قبلہ، جتنی خوبیاں ہیں ان ساری کتابوں میں سب اس میں آ گئی. اور وزادہ من الکمالات ما لیس فی غیرہ، اور بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں اس کتاب میں جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے ہی نہیں. کتنی شاندار بات کی حافظ ابن کثیر نے رحمہ اللہ. اس سلسلے میں وہ آیت کریمہ آپ سامنے رکھی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الاسراء میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اقوم اس کا معنی آتا ہے اعدل، اسد، اصوب. اب اس تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب ہمارے لیے عطا کی ہے، لیکن یہ کتاب کیوں نازل کی اللہ رب العالمین نے؟ اتنی عظیم کتاب، اتنی بابرکت کتاب، صرف تلاوت کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے، ایسے ہی ورق گردانے کے لیے؟ قرآن کا ایک حق ہے، وہ ایک جز ہے. وہ قرآن مجید کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے تدبر، اس کے معنی سے واقف ہونا، اس کے پیغام سے واقف ہونا. یہ سب سے اہم چیز ہے، محض تلاوت نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصاد میں بیان فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک. علت کیا بتائی اللہ نے؟ کہا کہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیے ہیں، جو اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے، مقصود کیا ہے؟ صرف تلاوت کرنا، صرف تلاوت سننا؟ وہ ایک جز ہے، وہ ایک حصہ ہے. وہ اصل کیا ہے؟ روح کیا ہے قرآن مجید کی نزول سے متعلق؟ مقصود کیا ہے؟ وہ ہے تدبر، قرآن کے پیغام سے واقف ہونا. کیسے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں. اللہ جزائے خیر دے شیخ الاسلام ابو العباس تقی الدین احمد ابن عبد الحلیم الحرانی، جو ابن تیمیہ سے معروف ہیں رحمہ اللہ. آپ نے مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 13 ہے اور بالکل آخری کا حصہ ہے، قرآنیات پر بحث ہے اس میں. اور آپ کا جو چھوٹا سا رسالہ ہے مقدمۃ فی اصول التفسیر، اس میں بھی یہ بات ہے. آپ نے قرآن مجید سے متعلق بہت بڑی بات کہی. آپ نے ایک انسان عام انداز میں جو بات سمجھتا ہے، بالکل نیچے اتر کے سمجھایا آپ نے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ فَهْمُ مَعَانِي دُونَ مُجَرَّدِ الْفَاظِ. کہتے ہیں کہ انسان اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ کوئی بھی بات لے لیجیے، آپ کوئی بھی کلام لے لیجیے، کسی بھی انسان کی بات لے لیجیے، کسی بھی زبان میں، اصل مقصود یہ کہ آپ اس کے معنی سے واقف ہوں، اس پیغام سے واقف ہوں، صرف الفاظ نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا نا
علم البلاغہ کا ایک حصہ ہے جسے علم البدیع کہتے ہیں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، المحسنات اللفظیہ، المحسنات المعنویہ۔ اہل علم تنبیہ کرتے ہیں اور بار بار تنبیہ کرتے ہیں، جگہ جگہ تنبیہ کرتے ہیں قرآن مجید پڑھاتے وقت کہ المحسنات اللفظیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لفظ کے اعتبار سے اپنے اندر حسن رکھتے ہیں، نہیں، یہ ادھورا معنی ہے، یہ ناقص تعارف ہے قرآن کا۔ یہ قرآن کا صرف لفظ میں حسن نہیں ہے، لفظ کے حسن کے ساتھ ساتھ اس کے معنی میں بھی جمال ہے۔ صرف یہ کہنا کہ جو ہے المحسنات اللفظیہ کا مطلب لفظی حسن، نہیں، لفظی حسن کے ساتھ ساتھ معنوی بھی۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ دنیا میں جو بھی کلام ہے، ان کل کلام فالمقصود منہ فهم معانی، اس کے معنی سے واقف ہونا وہ اصل ہے، صرف لفظ سے واقف ہونا اصل نہیں ہے۔ جب بات آتی ہے قرآن کی تو کہا کہ فالقرآن اولا بذالک، قرآن مجید کا معاملہ سب سے دیگر گون ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے الفاظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اہمیت کے حامل یہ ہے کہ اس کے معنی پہ غور کیا جائے۔ ایک عقلی مثال دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، کہا کہ فالعادت تمنع ان یقرأ قوم کتابا فی فن من العلم کالطب والحساب فلا یستشرعون۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایک کتاب پڑھتا ہے کسی بھی فن سے متعلق، طب سے متعلق، ریاضیات سے متعلق، کسی بھی فن سے متعلق کوئی کتاب پڑھتا ہے، پوری کتاب پڑھ لیا ہے استاذ کے پاس، لیکن پوچھ نہیں رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، پوچھ نہیں رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ کہا کہ ناممکن ہے۔ ایک شخص طبیب بن گیا ہو، ایک شخص ریاضی دان ہو چکا ہے، پوری کتابیں پڑھ لیا اور کہتا ہے کہ میں نے صرف متن پڑھا ہے، معنی مفہوم مجھے بالکل بھی پتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسے؟ یہ ممکن ہے؟ غیر معقول بات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، آپ نے کہا فکیف بکلام اللہ الذی هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقیام دنیاهم وقیام دینهم ودنیاهم۔ کہا کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے اس کی عصمت کس میں ہے؟ قرآن سے وابستہ ہے، اس کی نجات قرآن سے ہے، اس کے لیے عزت و شرف قرآن سے ہے، اس کی دین اور دنیا تو قرآن سے وابستہ ہے، اور وہ پڑھ لے معنی مفہوم معلوم نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو قرآن مجید جو آج ہم نے سنا ہے، سب سے اہم یہ ہے کہ اس کی معنی پہ غور کیا جائے، یہ سب سے اہم یہ ہے، زندگی اس کے لیے لگائی جائے۔ اللہ کے رسول سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں وقتی قلت کی وجہ سے۔ ایک حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو کئی مقام پر ہے، کتاب فضائل القرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها میں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ اقرا علیہ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ بہت حیرانی ہوئی عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، وہی آپ پر اترتی ہے، اور میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں ہاں آپ مجھے پڑھ کے سنائیے۔ یہ کہتے ہی فقرأت سورۃ النساء، میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کی، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، سورۃ النساء کو میں نے آغاز سے پڑھتے پڑھتے ایک آیت کریمہ تک پہنچا۔ اب اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جامعہ محمدیہ کی جو طلبہ ہیں، ان کے علاوہ جو اور لوگ بیٹھے جو ہمارے محلے کے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ کس آیت پر پہنچے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے آپ سے فرمایا کہ حسبک الآن، ابھی بس کرو، ابھی بس کرو۔ ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ۔ کس آیت پر پہنچے تھے؟
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورۃ النساء آغاز سے تلاوت کرتے کرتے ایک آیت کریمہ پر پہنچے. کون سی آیت کریمہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ان کے لیے انعام انشاءاللہ. جو جامع محمدیہ کے، اچھا آپ بتائیں گے؟ کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ چلیے آپ بتا دیجئے. جزاکم اللہ خیرا، احسنت. یہ استاد جامعہ ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان، وہ آیت کریمہ کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. انشاءاللہ شیخ کے لیے انعام دیں گے. کون؟ وہ بھی ہاتھ اٹھا دیجئے. کون دیں گے انعام؟ کوئی نہیں. اچھا انشاءاللہ ان کے لیے انعام. اس آیت کریمہ پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا رضی اللہ عنہ، حسبک الآن، کہا کہ ابھی تلاوت بند کر دو، ٹھہر جاؤ یہاں پر. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض تلاوت نہیں سن رہے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غور و فکر بھی کر رہے تھے، تدبر بھی فرما رہے تھے. یہ ہماری طرف سے کوئی توصیفی بات نہیں کہ اللہ کے رسول تدبر بھی فرما رہے تھے. آپ نمونہ ہیں، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کہا عبداللہ بن مسعود کو کہ ٹھہر جاؤ، رکو، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے نہیں تلاوت کر رہے تھے، آپ کی نظریں نیچی تھی. وہ کہتے ہیں فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ بھی رک جاؤ، میں نے آپ کی طرف مڑ کے دیکھا. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رونا کیوں آیا؟ امت مسلمہ سے متعلق یا اپنی سبھی امت سے متعلق، سبھی انسانوں سے متعلق ان کی نجات کی فکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، جیسے کہ ابن حجر وغیرہ نے کہا رحمہ اللہ. خیر، اصل مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ تدبر ہی اصل مقصود ہے. تدبر نہیں محض روزانہ خوب پڑھتے رہے تو قرآن مجید کے حق کا ایک جز ہے وہ، لیکن جو اس سے بھی اہم ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے، وہی اصل ہے، وہی مقصود ہے، اسی کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیے ہیں، جس کا معنی مفہوم معلوم کرنا ہے، وہ اگر نہیں ہے تو بیکار ہے، اس کا اجر ہی نہیں ملے گا تلاوت کا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اصل مقصود نہیں ہے تو پھر ایسی تلاوت اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتی ہے جس میں اس کے معنی مفہوم سے نہیں معلوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم کلام کو سمجھ کر کے پڑھنے، تدبر کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے عمل کرنے، اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے اللہ سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.